دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ، شاندار وظیفہ، دولت کے لیے وظیفہ۔ جو حضرات پریشان رہتے ہیں، دولت نہیں جڑ پا رہی ہے، پیسے نہیں جڑ پا رہے ہیں، خرچے سے بھی پریشان ہیں، دوستو انہی کے لیے، انہی بہنوں کے لیے، انہی بھائیوں کے لیے ہم پاورفل وظیفہ لائے ہیں۔ شاندار وظیفہ ہے دوستو، وظیفہ بتائیں گے، مگر وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں دوستو اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کریں، اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کر لیں، جیسے ہم بتائیں گے تبھی اثر دکھائے گا۔ نہیں تو آپ نے بہت سے وظیفے اور بھی سنے ہوں گے اور سنتے رہتے ہیں آپ حضرات بھی، تو ہم جیسے ہم بتائیں گے ایسے ہی اس وظیفے کو سننا ہے دوستو۔ سن کر بھی کر سکتے ہیں، پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی بہن پڑھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو سن کر بھی اس وظیفے سے آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کے پاس انشاءاللہ گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا دوستو۔ اگر پیسے ہوں گے آپ کے پاس تو دوستو کچھ بھی خرید سکتے ہیں نا۔ تو ہم انہی جو بھائی پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہیں، ہم انہی کے لیے پاورفل وظیفہ لائے ہیں۔ شاندار وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے دوستو۔ بہت ہی پیارا ہم وظیفہ لائے ہیں، شاندار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی جو غریبی دور ہو جائے گی۔ آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو یاد کریں گے، کیا وظیفہ بتایا تھا، ہمارے کاروبار میں ترقی ہونے لگی، ہماری جو پریشانی ہے وہ دور ہونے لگی۔ تو دوستو ہم بہت ہی پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اول آخر کیا پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں کیا پڑھنا ہے۔ تو سنیں، شروع اور آخر میں پڑھنا ہے آپ کو درود شریف۔ جون سی بھی درود شریف یاد ہو آپ کے، کوئی سی بھی، تو اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے نماز والی درود پاک یاد ہے، درود ابراہیمی تو یاد ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی کون سی ہوتی ہے؟ اللہم صلی اور اللہم بارک، اللہم صلی اللہم بارک، یہ پڑھتے ہیں نا درود شریف التحیات کے بعد نماز میں، ہے نا۔ تو اس کو بھی ہم پڑھ کے بتائیں گے۔ جن بھائی بہنوں کی یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، پھر اول آخر تین بار اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار میں ترقی ہونے لگے گی۔ دوستو ہم درود شریف بتا رہے ہیں، درود ابراہیمی کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو آپ تین بار پڑھ لیں، اور اگر آپ کے کوئی سی بھی درود پاک یاد ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، تین بار پڑھ لیں۔ اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاورفل وظیفہ۔ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو کرا، زندگی چینج ہو گئی، زندگی بدل گئی۔ آج کروڑوں کے اربوں میں کھیل رہے ہیں وہ لوگ، آج ان کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی دور کر دے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بہت جو مرادیں ہیں دل میں، جو دل میں مراد ہے، جائز مراد، جائز تمنا جو آپ کے دل میں ہے، اس مراد کو، اس جائز تمنا کو دل میں رکھ لیں کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو مالدار کر دے گا۔ اور اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں جو ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب درود شریف پڑھ لی جیسے آپ نے تین بار، آپ اس وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائے گا، اور جو قرض میں مبتلا ہیں، جو قرض ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ بہت جلد غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ یعنی جو پیسے ہیں کسی کے ادھار کے، تو وہ پیسے بہت جلد اتر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال کر دے گا۔ تو ہم بتانے جا رہے ہیں درود شریف،
درود شریف کی دوستو بہت فضیلتیں ہیں. درود شریف ہم نے بتایا، اور آپ کو جو درود شریف یاد ہے وہ اس کو کر لیں، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو دکان پہ کر لیں، مکان پہ ہیں تو مکان پہ کر لیں. تو درود پاک کے بارے میں ایک شعر یاد آتا ہے، سنیں کہ درود و کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے. خدا دیتا ہے اسے بیٹے کی برکت کمائی میں، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے. اور درود پاک کے تحفے سے کام لیتا ہے. خدا جب اپنے محمد کا نام لیتا ہے، پڑھو درود گناہوں کو بخشوا ڈالو، یہ وہ نام ہے جو گرتوں کو تھام لیتا ہے. دوستو بہت ہی پیاری فضیلتیں ہیں. سنیں، مولا روم نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے ارشاد فرمایا، اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، ہم چمن میں جاتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، باغوں میں جانے کے بعد طرح طرح کے پھولوں کا رخ چوستے ہیں، یا رسول اللہ وہی شہد ہے. آقا نے فرمایا، اے شہد کی مکھی، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں، مگر شہد میٹھا، اور شہد میں لذت کہاں سے آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. شہد کی مکھی عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، جب ہم چمن میں جاتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، باغوں میں جانے کے بعد طرح طرح کے پھولوں کا عرق چوسنے کے بعد، یا رسول اللہ، جب ہم اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں نا تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں. آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے، شہد میں لذت آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شہد کی مکھی سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور یقین کامل رکھنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری عبادتوں میں بھی مقبولیت کی مٹھاس و شیرینی پیدا ہو جائے. تو دوستو درود شریف کا ورد کرتے رہیں. اور ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ، شاندار وظیفہ. اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی دور کر دے گا. تو ہم بتا رہے ہیں درود، یعنی ہم بتا رہے ہیں سورہ کوثر کا وظیفہ. قرآن پاک کی بہت مشہور آیات، بہت چھوٹی، پڑھنے میں چھوٹی ہے مگر کام پورا کرے گی. بہت جلد پڑھ لیں گے آپ. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی پڑھنے میں چھوٹی ہے اور کام بڑا کرتی ہے، ماشاءاللہ. سورہ کوثر آپ کو یہ کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہم بتا رہے ہیں. یہ پڑھنی ہے آپ کو 100 بار. آپ اس 100 بار پڑھ لیں اس کو، اور بسم اللہ سمیت پڑھ لیے دوستو. پہلی بار میں اعوذ بھی پڑھ لیے، اعوذ، ٹھیک ہے، اعوذ پڑھ لیے، پھر بسم اللہ پڑھ لیے، پھر سورہ کوثر پڑھ لیے. پھر جب آپ ایک بار اعوذ پڑھ لیں اور بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، پھر جیسے دوسری بار آپ نمبر لگائیں پڑھ لے گا تو بسم اللہ پڑھتے جائیں. ہر بار بسم اللہ پڑھ لیے، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں. ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں. جن بھائی بہنوں سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ سن کر بھی اس وظیفے کر لیں. مایوس نہیں ہو آپ، کیونکہ سن کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا، آپ کے کاروبار میں چاند لگا دے گا. تو سن کر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو دوستو ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں سورہ کوثر، ٹھیک ہے نہیں؟ سنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے پاک پروردگار عالم آپ کو کروڑ پتی کر دے، آپ کاروبار میں چاند لگا دے، آپ کی جو پریشانی چل رہی ہے اس کو دور کر دے. تو ہم بتانے جا رہے ہیں سورہ کوثر، پڑھنے جا رہے ہیں. پڑھیں، ہم میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں، یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ دوستو دروش یعنی سورہ کوثر ہے.
بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے رہیں. پہلے اعوذ پڑھنے کے بعد بسم اللہ، پھر سورہ کوثر. پھر جو پڑھیں آپ 100 بار پڑھیں گے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.